فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني أما بعد فقد قال الله عز وجل أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان یا علی، عزیزان گرامی قدر معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء کی جو مجالس کا سلسلہ ہے، جس کا عنوان آپ حضرات تک پہنچ چکا ہے، اصحاب امیر المؤمنین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ دیکھیے، انسان کو چاہیے کہ میں روز ایک نہ ایک وجہ کہ کیوں اس کو عنوان بنایا ہے، اسے عنوان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں آخر اس موضوع پہ کلام کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ روز ایک ایک جہت سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کروں گا، اور کچھ باتیں میں نے کل عرض کی تھیں، ایک بات آج سن لیجئے اس موضوع کی امپورٹنس کو لے کر، اس کی اہمیت کو لے کر، کہ وہ قومیں جو اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں، اپنے پاسٹ کو فراموش کر دیتی ہیں، جو اپنے گزرے ہوئے کل کو فراموش کر دیتی ہیں، ان کا آنے والا کل کبھی روشن نہیں ہوتا۔ جو قومیں اپنے مستقبل کو بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہیں، ان کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے پاسٹ کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کا فیوچر کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس موضوع کو ہم نے یہاں عنوان سخن قرار دیا ہے، تاکہ ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے ہمسن، ہمارے کمسن برادران سمجھیں کہ ہمارا پاسٹ کیا رہا ہے۔ شیعت کی تاریخ کے یہ نمایاں ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ شیعت کے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے، جنہیں امیر المومنین کی صحبت نصیب ہوئی، جنہیں علی جیسا معلم ملا، جنہیں علی جیسا سکھانے والا ملا، ان سے بہتر ہمیں کون سکھا سکتا ہے، ان سے بہتر ہمیں کون سمجھا سکتا ہے، چاہے وہ علوم اہل بیت ہوں یا علوم قرآن ہوں۔ ہمیں
علی والوں سے، امیر المؤمنین کے اصحاب سے، ان کے تربیت یافتہ شاگردوں سے بہتر انداز میں ہمیں ان علوم سے کون واقف کرا سکتا ہے؟ کل آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین کے ایک مخلص صحابی، اور صرف نہ فقط یہ کہ صحابی بلکہ جسے دنیا میں غلامی امیر المؤمنین کا شرف حاصل ہوا، ہم نے حضرت قمبر کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بہت ساری باتیں ابھی حضرت قمبر کے باب میں رہ گئی ہیں، اور جو ہے وہ ابھی تو قمبر کے باب کھلا ہے، ورنہ ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن چونکہ موضوع آگے بڑھانا ہے اور بھی دیگر شخصیات کا ذکر کرنا ہے جن کے احسان ہماری گردن پر ہیں، تو بہرحال عزیزان گرامی کل ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج کی مجلس حضرت میثم تمار کے حوالے سے ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ دیکھیے ہر گفتگو، ہر مجلس اپنے سے پچھلی مجلس سے ایک دم مسلسل رہے گی، اس میں ربط رہے گا۔ کل ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام معصوم نے حضرت قمبر کے متعلق فرمایا، جو اصول کافی کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کہ جہاں امام نے فرمایا کہ قمبر علی کے غلام کیا تھے؟ قمبر یحب علیاً حبا شدیدا، قمبر علی کے محب تھے نہیں، قمبر علی کے محب ہیں اور علی کو شدید چاہتے ہیں، قمبر علی سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ لفظ شدید کو یاد رکھیے گا، لفظ شدید کو یاد رکھیے، ایک دم آج کی گفتگو یہیں سے شروع کرنی ہے۔ قمبر علی کو شدید چاہتے تھے، امیر المومنین سے شدید محبت کرتے تھے، شدت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لفظ شدید قرآن مجید میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ آپ پڑھیے، بہت ساری آیتیں ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ تمام آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں، بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی اللہ نے لفظ شدید استعمال کیا ہے وہ وہاں پر اللہ نے لفظ شدید استعمال کیا ہے جہاں پر اسے کوئی ایسی بات بتانی ہے جسے سمجھنے سے عام انسانوں کے دماغ قاصر ہیں، جسے عام لوگوں کے دماغ درک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ارشاد ہوا فَحَسَبْنَاهُ حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا شدید حساب لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ حساب لینے پر آئے تو اس کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے، اس کیفیت کو کون درک کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یعنی جب اللہ ظالموں کو گرفت میں لیتا ہے، جب پکڑ میں لیتا ہے، تو پھر اب اس کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے لفظ شدید رکھ کے بتایا، یہ ان امیجنیبل ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی پکڑ کتنی شدید ہے، اس کی گرفت کتنی مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ تر مواقع ایسے آئے کہ جہاں کہا گیا مثال کے طور پہ شدید العطاب، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی عذاب کی کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عام انسانی دماغ اس کے عذاب کی حرارت کو درک نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے لفظ شدید رکھا، شدید العذاب، شدید العطاب، اللہ جو ہے اس کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ کا عطاب بڑا شدید ہے، اللہ کا غیظ و غضب بڑا شدید ہے۔ کیوں لفظ شدید استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے لفظ شدید بتا رہا ہے کہ انسان چاہ کر بھی اللہ کے غیظ و غضب کو نہیں سمجھ سکتا، انسان چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو نہیں سمجھ سکتا، انسان چاہ کر بھی اللہ کے عتاب کو نہیں سمجھ سکتا، انسان چاہ کر بھی اللہ کے حساب کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہی لفظ شدید جو قرآن مجید وہاں استعمال کر رہا تھا جہاں ایسی کیفیت کو بیان کرنا ہے جسے سمجھنے سے عام انسانوں کے دماغ قاصر ہیں، اسی لفظ شدید کو قرآن ناطق قمبر کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ قمبر علی کو شدید چاہتے تھے، امیر المومنین سے شدید محبت کرتے تھے۔ یعنی گویا امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، نہ اللہ کے حساب کی کیفیت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ اللہ کے عذاب کی حرارت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ اس کے عتاب کی شدت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ قمبر کے دل میں موجود علی کی محبت سمجھ میں آ سکتی، نہ قمبر کے دل میں۔ دیکھیں آپ کی توجہات بیدار ہیں، آپ کی بیدار توجہات کی نظر کرنے جا رہا ہوں جملہ۔ قمبر وہ ہیں، اب جب بات پہنچ گئی خدا کرے کہ
آسمان معرفت میں آپ ہمارے ہم سفر ہو جائیں، ہمارے ساتھ پرواز کریں۔ قمبر وہ ہے جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں، قمبر علی کو شدید محبت کرتے ہیں، قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ قمبر ہیں، قمبر جن کی بات آئی تو چھٹے امام نے کہا کہ قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ میسم ہے، میسم کہ جب ان کی بات آئی تو پانچویں امام نے کہا انی لا احبہ حبا شدیدا، میں میسم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بالکل ویسے ہی سنا جیسے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سماعت فرمائیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، امام معصوم فرما رہے، امام باقر فرما رہے، امام کے جملے ہیں، پانچویں امام کے جملے کہ میں انی لا احبہ حبا شدیدا، میں میسم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ امام معصوم کے اللہ کی بولتی ہوئی زبان کہہ رہی، کوئی معمولی بات ہے۔ امام پنجم فرما رہے کہ میں میسم سے شدید محبت کرتا ہوں، میں میسم کو شدید چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی سمجھ میں آئے گا کہ میسم کیا ہے؟ عموماً ہم لوگ سب سنتے رہتے ہیں جو باتیں عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ میسم علی علی کرتے تھے، علی کے عشق میں قتل کر دیا گیا، بس یہی پہ میسم کی داستان ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہاں سے تو میسم کی داستان شروع ہوتی ہے۔ ابھی سمجھا کس نے ہے کہ میسم کیا ہے؟ ابھی میسم تمار کو سمجھا کہاں گئے؟ ابھی میسم تمار پہ گفتگو کہاں ہوئی ہے؟ امام فرما رہے، امام معصوم پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ میں میسم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں کل کی گفتگو جن کے اذہان عالیہ میں قمبرہ اور قمبر والی گفتگو جن کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے انہیں اور لطف آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں میسم سے شدید، میں ان سے شدید محبت کرتا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے متعلق علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا کہ دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نر تھا ایک مادہ۔ امام تشریف فرما تھے، اصحاب موجود تھے۔ امام نے پوچھا جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی نے کہا فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام نے کہا یہ پرندہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم سے بھی زیادہ میں اسے چاہتا ہوں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ سنیے گا عزیزان کرام، تم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو سامنے بیٹھا ہو۔ یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام وقت سے شدید محبت کرتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائے، کائنات کا ذرہ ذرہ امام وقت سے شدید محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ تو پھر جملہ سن لیجئے کہ جسے کائنات کا ذرہ ذرہ، جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ شدید محبت کرے وہ وقت کا امام ہوتا ہے، اور جس سے امام وقت شدید محبت کرے وہ میسم جیسا غلام ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا سلامت رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں میسم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ کیا تھے میسم؟ امیر المومنین کا گزر ہو رہا ہے کوفے سے، کوفے میں مولا جنگ جمل کے بعد مولا نے دارالخلافت جو ہے وہ کوفہ بنایا، مولا کوفے میں آئے، دیکھا بنی اسد میں ایک عورت ہے، اس کا ایک غلام ہے، غلام کو دیکھا، دیکھ کر ہی علی کی عین اللہ آنکھوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کی بشارت دی جا چکی ہے علی کو۔ علی قریب آئے، اسے خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچو گی؟ اس نے جو قیمت بتائی امیر المومنین نے منہ مانگی قیمت دی، خریدا۔ خریدنے کے بعد پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ مجھے سالم کہتے ہیں،
لوگ مجھے، اب جملے کی قدر کیجئے گا، لوگ مجھے سالم کہتے، جیسی مولا نے سنا فوراً کہا مگر رسول نے مجھے بتایا تھا، مگر رسول نے مجھے بتایا تھا کہ عجم میں تیرے باپ نے تیرا نام میثم رکھا تھا۔ رسول نے مجھے بتایا تھا کہ عجم میں تیرے باپ نے تیرا نام میثم رکھا تھا۔ اس نے فوراً کہا اللہ سچا، اس کا رسول سچا، امیر المومنین سچے، مولا نے میثم کو خریدا۔ اب دیکھیے یہ فرق ہے میثم میں اور بھی دیگر جو ہے وہ اصحاب میں۔ مولا نے میثم کو خریدا مگر اپنی غلامی میں رکھا نہیں، جیسے ہی خریدا ویسے ہی آزاد کر دیا۔ آج تک انسانی عقل حیران ہے کہ میثم میں ایسی کیا بات تھی کہ فوراً آزاد کر دیا، ایسی کیا بات تھی؟ دیکھیے میثم کو ابھی آگے تفصیلات آئیں گی، میثم کو امیر المومنین کے ساتھ بیٹھنا تھا، علی کو میثم سے راز کی باتیں کرنی تھی، کہیں ایسا، شاید وجہ یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر غلامی میں رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ میثم اپنے دل میں احساس کمتری محسوس کرتے، علی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہ کر پاتے۔ علی کو تو میثم کو اپنا ساتھی بنانا تھا، اپنا ہمراز بنانا تھا، لہٰذا علی نے میثم کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اور کیا بنایا میثم کو، کیا بنایا میثم کو؟ سنیے گا عزیزان گرامی، میرے استاد محترم مولانا علی قاسم صاحب قبلہ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، مدفون بارگاہ شاہ نجف، نجف اشرف میں دفن ہے۔ یہ جملہ انہی کا جملہ پڑھ کے انہی کو اصال کر رہا ہوں۔ ایک جملہ کہا کرتے تھے، بڑا قیامت کا جملہ، وہ کہتے تھے میثم جب علی کی خدمت میں آئے تھے تو الف بے نہیں جانتے تھے۔ خدا کے لیے تو اس جملے کو آپ سنبھالیے گا، میثم جب علی کی خدمت میں آئے تھے تو الف بے نہیں جانتے تھے۔ علی نے میثم کو وہ بنا دیا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو فراز دار سے پکار کے کہہ رہے تھے دنیا والو قیامت تک کے واقعات میثم سے پوچھ لو، میثم تمہیں تک کے واقعات سنا دے۔ یا علی، بہت جلدی سنیے گا عزیزان گرامی، حیدری یا علی یا علی، سنیے عزیزان گرامی، میثم کو کیا بنا دیا مولا نے؟ دیکھیے احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ میثم امیر المومنین کے سلمان تھے، یعنی جیسے سلمان رسول اللہ کے لیے تھے ویسے ہی میثم امیر المومنین کے لیے تھے۔ سلمان ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ ابھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب حضرت سلمان پہ مجلس ہوگی کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، من عرفہ کانا مؤمنا ومن انکرہ کانا کافرا، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ یہ حدیث مفاتیح الجنان تک میں موجود ہے، اتنی مشہور حدیث ہے۔ آپ سوچئے علی نے میثم کو سلمان بنا دیا، بڑی مماثلت ہے، کل کے جملے سے استفادہ کر رہا ہوں، سلمان میں اور میثم میں بڑی مماثلت ہے۔ سلمان بھی غلام تھے، رسول نے منہ مانگی قیمت پہ خریدا تھا، 400، ابھی آئے گی تفصیل کی، 400 کھجور کے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سلمان بھی غلام تھے، رسول نے منہ مانگی قیمت پہ سلمان کو خریدا۔ میثم بھی غلام تھے، علی نے منہ مانگی قیمت پہ میثم کو خریدا۔ اس وقت سلمان کو روزباہ کہا جاتا تھا، رسول کے پاس آئے سلمان ہو گئے۔ اس وقت تک میثم کو سالم کہا جاتا تھا، علی کے پاس آئے میثم ہو گئے۔ سلمان بھی رسول کے ساتھ بہت زیادہ نہیں رہے، بہت سے بہت 10 سال۔ میثم علی کے ساتھ بہت زیادہ نہیں رہے، بہت سے بہت 4 سال۔ وہ بھی مولا کے فضائل نشر کرتے تھے، یہ بھی مولا کے فضائل نشر کرتے تھے۔ سلمان جیسا کوئی رسول کا صحابی نہیں، میثم جیسا کوئی علی کا صحابی نہیں۔ عجیب مماثلت ہے سلمان میں اور میثم میں، وہ بھی فقیہ تھے، یہ بھی فقیہ تھے، وہ بھی عبادت گزار، یہ بھی عبادت گزار۔ سلمان کو رسول نے علم المنایا دیا تھا، یعنی قیامت تک کون کب مرے گا رسول نے سلمان کو تعلیم فرما دیا تھا۔ علی نے میثم کو علم المنایا دیا تھا، قیامت تک کون کب مرے گا علی نے میثم کو بتا دیا تھا۔ سلمان کو رسول نے علم البلایا دیا تھا، قیامت تک کون سی بلائیں نازل ہونے والی ہیں سلمان کو رسول نے علم البلایا دیا تھا، میثم کو علی نے علم البلایا دیا تھا۔ سلمان رسول کے اسرار کا ساتھی، میثم علی کے اسرار کا ساتھی۔ سلمان ہے، قیامت تک سلمان رہے گا، میثم ہے، قیامت تک میثم رہے گا۔ کیا مماثلت ہے دونوں میں کہ جب بھی علی کے عشق میں جینے کی بات
آئے گی تب تب سلمان یاد آئیں گے، اور جب جب بھی علی کے عشق میں مرنے کی بات آئے گی تب تب میثم یاد آئے۔ بہت جلدی یا علی یا علی یا علی، سنیے عزیزان گرامی، تب تب میثم یاد آئیں گے۔ مولا کی خدمت میں میثم کو کیا بنا دیا مولا نے؟ ابن عباس جنہیں تمام ملت مسلمہ حبر الامت کہتی ہے، امت مسلمہ کا عالم، یعنی اتنا بڑا مفسر، سب تسلیم کرتے ہیں شیعہ ہو یا سنی، ابن عباس اتنے بڑے مفسر قرآن۔ خود ابن عباس اپنے متعلق کہتے ہیں کتنے بڑے عالم قرآن ہے ابن عباس۔ خود ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے وہ بھی میں اللہ کی کتاب سے پوچھوں گا۔ ایسے عالم قرآن سے ایک دن میثم کی ملاقات ہوئی۔ میثم نے ابن عباس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ابن عباس تجھے قرآن کے بارے میں جو پوچھنا ہو میثم سے پوچھ لے۔ سنیے گا عزیزان، دیکھیے ایک ہے قرآن کی تفسیر، ایک ہے قرآن کی تعویل۔ ظاہر کی تفسیر ہوتی ہے، باطن کی تعویل ہوتی ہے۔ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ میثم نے ابن عباس کی طرف دیکھا، ابن عباس تجھے جو پوچھنا ہے قرآن کے بارے میں میثم سے پوچھ لے، اس لیے کہ میثم کو تفسیر نہیں تعویل قرآن کا علم علی نے دیا ہے۔ میثم کو تفسیر نہیں تعویل، آپ سوچئے میثم کیا ہے جسے علی جیسا بولتا قرآن تعویل قرآن سکھائے، اسے میثم تمار کہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو فوراً کاغذ قلم لے کر آئے، جلدی جلدی لکھنے لگے۔ میثم کو پتہ نہیں کیا سوجا، میثم نے ایک مرتبہ ابن عباس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ابن عباس اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب 9 لوگوں کو سولی دی جائے گی، اس میں سب سے چھوٹے تختے پر میں ہوں گا۔ ابن عباس نے سنا کہ میثم تم کاہنوں والی باتیں کر رہے ہو، غیب کی خبریں دے رہے ہو، کاہنوں والی باتیں۔ ابن عباس نے قلم رکھ دیا، میثم نے ابن عباس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ابن عباس کیوں ضائع کرتے ہو، جو میں بتا رہا ہوں وہ لکھ لو، اگر صحیح ہوا تو قبول کر لینا، اگر صحیح ہوا تو قبول کر لینا، نہیں تو رد کر دینا، نہیں تو رد کر دینا۔ کتنا اعتماد تھا میثم کو امیر المومنین کی بتائی ہوئی باتوں پر۔ علی نے کہا ہے یہی پودا ہے، یہی جب درخت بنے گا اسی کے تختے پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ تو میثم اس یقین کی منزل پر ہے، اس یقین کی منزل پر ہے، اس یقین کی منزل پر۔ عزیزان گرامی کوئی معمولی بات نہیں، ہم لوگ اکثر جو ہیں وہ فلانا میثم اور فلاں مالک اشتر فلاں سلمان کہہ دیتے، لیکن کوئی معمولی بات نہیں ہے میثم ہونا، سلمان ہونا، مالک اشتر ہونا۔ یہ ابھی کل مالک اشتر پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ابھی جو ہے وہ کل حضرت قمبر پہ ہوئی تھی، آپ سنیں گے کہ یہ ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ہم یعنی ہمیں بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ میثم تمار اور خطیب میثم تمار اور پتہ نہیں کیا وہ دور کے میثم تمار، لیکن یہ غلو ہے ہم جیسے ذاکرین کے باب میں۔ میثم کون بن سکتا ہے میثم؟ عزیزان گرامی میثم بننا کوئی آسان ہے؟ میثم سنیے گا، اس جملے کو خدا کے لیے ذرا محسوس کیجئے گا، میثم کیا تھے؟ جن حضرات نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے وہ ذرا تصور کریں، وہ مسجد کوفہ اپنے اذان عالیہ میں لائیں، باب فیل سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بائیں طرف ستون لگے ہوئے ہیں، اس میں سے ساتواں ستون وہ ہے جہاں امیر المومنین اپنی مستحب نمازیں پڑھا کرتے تھے، جہاں مولا کائنات عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے، خدا بند عالم اس ذکر کے توفیل ہم سب کو مقامات مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے۔ جائیے، جا کے وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ 7واں ستون باب فیل سے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 7واں ستون، لیکن یہی پڑھا ہے میں نے اور یہی لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں علی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور جب اب اس سے بڑا جملہ نہ ابھی تک آیا ہے میثم کے لیے اور نہ شاید اس کے بعد آئے۔ میثم تمار کیا ہے؟ میثم تمار آپ اس کو جیسے سننا چاہیں ویسے سن لیں، کیونکہ اگر پوری رات بھی آپ اس جملے پہ بولتے رہیں گے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ میثم کیا ہے۔ میثم کا مرتبہ کیا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ میثم تمار کیا ہے؟ 7واں ستون جہاں امیر المومنین عبادت کیا کرتے تھے، جہاں مولا کائنات نماز پڑھتے تھے، اور یہی لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے کہ جب علی وہاں نہیں ہوتے تھے تب اس جگہ میثم تمار نماز پڑھتے تھے۔
میثم کے علاوہ یہ جرأت کسی میں نہیں تھی کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جہاں علی نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں امیر المومنین. میں نے کہا تھا یہ جملہ اتنا وسیع ہے، آپ خاموش بھی رہیں گے جب بھی حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بولیں گے جب بھی حق ادا نہیں ہوگا، خاموش رہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے. اس جگہ حضرت میثم تمار نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا، میثم وہیں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، دکھ کوئی نہیں رہا تھا، ایک آواز آئی، یا صاحب سر علی اقرا صاحب دار السلام یعنی علی. لوگ حیران ہیں کہ یہ آواز تو آ رہی ہے مگر کوئی دکھ نہیں رہا ہے. میثم نے نماز تمام کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ اب سنیے کیا کہا کیا گیا تھا. اے علی کے راز کے ساتھی، خدا کے لیے ذرا جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ علی جو اللہ کا راز ہو، اس کے راز کا ساتھی میثم تمار ہے. اے علی کے راز کے ساتھی، صاحب دار کو میرا سلام کہہ دینا. دار عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ کوفے والا گھر نہیں مراد ہے. دار اسی سے دارین بنا، یعنی دونوں جہاں، پوری کائنات ایک دار ہے، ایک گھر ہے، یعنی کائنات کے کو میرا سلام کہہ دینا. مولا انہیں کہہ دینا کہ میں گیا تھا ان کے پاس مگر سرکار آرام کر رہے تھے، میں نے چاہا کہ علی کے آرام میں خلل نہ پہنچاؤں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں. اے میثم، اے علی کے راز کے ساتھی، اے علی کے راز کے ساتھی، صاحب دار کو میرا سلام کہہ دینا. لوگ حیران تھے یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کس کی. دیکھیے آواز کا پہچاننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کئی مرتبہ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں آنا ہوا. اب آپ جو سنتے رہتے ہیں وہ ہماری آواز سے آشنا ہے. اگر کہیں پر کوئی ویڈیو بھی چل رہا ہوگا اور ہم موجود نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں بھی رہے ہوں گے، آپ کے کانوں میں ہماری آواز آئے گی، آپ فوراً سمجھ جائیں گے صاحب انبر صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ انبر صاحب کی آواز ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلسل مثال کے طور پہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے گھر میں دروازے پہ کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے، وہ آپ کا کوئی گھر والا ہی ہوتا ہے، تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کون ہے. وہ آپ نے آواز پہچانی، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ یہ مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے، میرے والد ہیں، میرا بیٹا ہے. انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی آواز سے ہمیشہ آشنا ہوتا ہے. اب سنیے گا عزیزان گرامی، اس کی آواز سے ہمیشہ اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان آواز پہچان لیتا ہے. لوگ حیران تھے میثم یہ کس کی آواز تھی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا. میثم نے دیکھا، دیکھ کر کہا حضرت خضر آئے تھے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے. یا علی حضرت خضر، حیدری، یا علی یا علی. حضرت خضر آئے تھے، حضرت خضر آئے تھے. آپ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات ہے. خضر علیہ السلام کون ہے؟ وہ ہیں جن کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. جب انہیں وہ ہوا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جناب موسیٰ کو بھیجا. اتنے بڑے عالم حضرت خضر، اور یہاں میثم آواز پہچان رہے ہیں. آواز کا پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں سن رہے. اکثر خضر اور میثم میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ ذرا سوچئے اس بات کو. اور کیوں نہیں باتیں ہوں گی، کیوں نہیں باتیں ہوں گی؟ بھائی ایک مدرس پڑھا رہا ہے، کلاس فیلو، وہ مثال کے طور پہ دو لوگ وہ ایک ہی کلاس میں جانے والے ہیں، ایک ہی درس میں بیٹھنے والے، تو آپس میں تعلقات تو ہوں گے نا. وہ بھی اسی استاد کے پاس جاتے ہیں جس استاد کے پاس ہی خضر بھی اسی استاد کے پاس جاتے ہیں. آپ ذرا سوچئے یہ میثم کا مرتبہ. کون سمجھ سکتا ہے میثم کیا ہے؟ ہم دیکھیں، ہم آپ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی دکان کھلی، کہیں وہ کوئی نیا ایسا بزنس کھولا اور اس کا انوگریشن یا کچھ ہے، تو لوگ آتے صاحب مولانا صاحب چلتے ذرا حدیث قصہ پڑھ دیجئے. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ حدیث قصہ پڑھیں گے، معصوم کا ذکر ہوگا، پنجتن کا ذکر ہوگا، مولا کے قدم آئیں گے. تو جب بھی دکان کھولی جاتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، تو اس غرض سے حدیث قصہ پڑھوائی جاتی ہے کہ مولا کے قدم آ جائیں گے. اب سمجھیے گا میثم کیا ہے. مولا کے قدم. میثم تمار کھجورے بیچنے والے. کوفے میں چھوٹی سی دکان ہوتی تھی میثم تمار کی جہاں کھجورے بیچتے تھے. ہم آپ حدیث قصہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مولا کے قدم آ جائیں.
کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مولا میثم کے پاس آتے تھے اور میثم کو کسی کام سے بھیج دیتے تھے. میثم پوچھتے تھے بے تکلفی بھی, واقعا کہاں ملے گا ایسا آقا, کہاں ملے گا ایسا مولا. بے تکلفی بھی ایسی ہوتی تھی کہ میثم پلٹ کے پوچھتے تھے مولا میں چلا جاؤں گا تو دکان پہ کون بیٹھے گا؟ مولا کہتے تھے میثم تو جا, تیری جگہ میں بیٹھتا ہوں. میثم کی دکان پہ علی بیٹھ کر کھجورے بیچ رہے ہیں. آپ اس منظر کو ملاحظہ فرمانے کی کوشش کیجئے. مجھے بتائیے کائنات میں کہاں ایسا مولا ملے گا؟ معنوی اعتبار سے ہمارا عقیدہ خدا رسول کے بعد سب سے بڑا ہمارا مولا, کوئی علی سے بڑھ کے نہیں. عزیزان گرامی, معنوی اعتبار سے امیر المومنین کائنات کے مولا و آقا, دنیاوی اعتبار سے بھی اس زمانے کے خلیفۃ المسلمین ہیں. ظاہری خلافت ہے, تمام بلاد اسلام میں علی کی حکومت ہے, اور جو حصے فتح ہو چکے ہیں علی کی حکومت, یعنی اچھے خاصے دنیا کے علاقے پر امیر المومنین کی ظاہری حکومت ہے. ظاہری حکومت ہے. دنیا تاریخ ہم کیوں اتنا علی علی کرتے ہیں؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیوں اتنے فضائل پڑھتے ہیں. ارے کوئی ایسا بادشاہ لائیے کہ جو اپنی کسی ریت کی دکان پہ بیٹھ کے کھجورے بیچ رہا ہو, جس کے پاس اس زمانے میں آدھی دنیا کی ظاہری حکومت ہے, وہ میثم کی دکان پہ بیٹھ کے کھجورے بیچ رہا ہے. وہ میثم کی دکان پہ بیٹھ کے آپ ذرا تصور کیجئے وہ منظر. ملاحظہ کی کچھ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہوں گی, کچھ باتیں جو ہیں وہ جو کم پڑھی جاتی ہیں, مجھے ان پر زیادہ دھیان دینا, لیکن کیونکہ اب عنوان ہے تو وہ باتیں بھی آئیں گی جو آپ کی سنی ہوئی ہیں, لیکن انشاءاللہ نتیجہ جو ہے وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے. امیر المومنین میثم کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے, لیکن چونکہ عنوان ہے تو مجھے پڑھنا پڑے گا, لیکن بہت جلدی پڑھ رہا ہوں. نتیجہ آپ بیدار ہو کے سنیے گا. مولا میثم کی دکان پہ بیٹھے ہیں, میثم کو کسی کام سے بھیج دیا, مولا میثم کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, عجیب انداز ہے. اب ظاہر سی بات ہے مولا کسی کی دکان پہ بیٹھے ہوں اور کھجورے بیچ رہے ہوں, تو وہ والا معاملہ تو ہے نہیں کہ جہاں جو ہے روز دکان لگتی ہے اور جو ہے وہ کوئی سامان بیچا جاتا ہے, کوئی سودا بیچا جاتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ کہ مولا میثم کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب انداز ہے. مولا جب دکان پہ بیٹھتے تھے تو اس کا طریقہ بھی الگ ہوتا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لائیے پیسے لائیے, اور وہ جو ہے وہ تول کے دے رہے ہیں. یہاں پہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اتنے کی کھجورے دے دیجئے, پیسے رکھو, خود تولو, جاؤ. سنیے گا عزیزان, رکھو پیسے, خود تولو, جاؤ. لوگوں نے دیکھا بعض منافقین, ارے یہ تو علی, ایک تو میثم کی دکان پہ علی بیٹھے ہوئے, اس کے اوپر سے خود جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیکھتے, درہم بھی نہیں دیکھتے, خود تولتے بھی نہیں ہیں, ہم ہی سے تلواتے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے, بڑا اچھا موقع ہے, بڑا اچھا موقع ہے. 2 درہم لے کے پہنچے, یا علی 2 درہم کی کھجورے دے دیجئے. علی نے کہا پیسے رکھو, تولو, جاؤ. ارے تو چاندی ہو گئی. علی دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, درہم کھوٹے تھے, دونوں سکے رکھے, کھوٹے سکے رکھے, اپنے حساب سے کھجورے اٹھائیں اور لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد میثم آئے. میثم نے دیکھا مولا کچھ دکانداری ہوئی, کچھ سودا بکا. مولا نے کہا وہ دیکھو رکھا ہوا ہے. میثم نے دیکھے سکے. مولا کیا 2 درہم کا سودا ہوا, اور وہ بھی سکے کھوٹے ہیں. مولا نے کہا میثم رکو, ابھی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا, ابھی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. کچھ دیر بعد آ گیا, یا علی کیسی کھجوریں, ساری کی ساری بیکار نکلی, ساری کی ساری جو ہے وہ کھٹی نکلی, ایک ڈھنگ کی کھجور نہیں ہے, ایک سلیقے کی کھجور نہیں ہے. علی نے کہا جیسے سکے تھے, اب جملہ سنبھالیے گا, جیسے سکے تھے ویسی کھجوریں تھی. میثم کی دکان نہیں رہی, بلکہ پل صراط کا منظر بن گئی, جس پل صراط کا مقدمہ بن گئی. جو علی آج میثم کی دکان پہ بیٹھا ہے, وہی علی کل پل صراط پہ موجود ہوگا, اور جہنم کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوگا ھذا لی و ھذا لک, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے. ھذا لی ھذا لک, یہ میرا ہے, یہ تیرا. علی نے میثم کی دکان پہ یہ واقعہ آیا, جس علی سے کھوٹے سکے نہیں چھپتے, اس علی سے کھوٹا ایمان کیسے چھپتے؟ یا اب سنیے گا میثم بنے کیسے, وہ بات بتانی ہے. اس کے مقدمے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں کیا, تو مشہور واقعہ آپ نے لاتعداد دفعہ سنا ہوگا, لیکن اب جو بات عرض کرنی, میثم بنے کیسے. ایک بزرگ عالم دین نے بیان کیا کہ ایسے ہی ایک دن
میسم چلے گئے کسی کام سے، مولا دکان پہ بیٹھے ہوئے، میسم واپس آئے تو دیکھا ساری کھجوریں غائب۔ میسم بڑے خوش، مولا آج تو لگتا بڑی اچھی دکانداری ہوئی ہے، ساری کھجوریں بک گئیں۔ اب کل جنہوں نے سنا ہوا ہے قمبر کے واقعے میں سخاوت، ایک روٹی مانگی تھی، روٹی اونٹ پر ہے۔ اب ذرا اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا، مولا ساری کھجوریں بک گئیں۔ مولا نے کہا نہیں بکی نہیں، وہ ایک سائل آیا تھا۔ آپ اپنے آپ کو ذرا میسم میں تمار کی جگہ رکھ کے بتائیے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ سائل آیا تھا، ساری کھجوریں دے دی۔ آپ اپنے آپ کو ذرا، لیکن یہی وہ وقت ہے جو میسم کو میسم بنانے والا ہے۔ اسی نے میسم کو میسم بنا دیا۔ میسم نے یہ سخاوت دیکھی، فوراً آگے بڑے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ جیسا سخی کہاں ملے گا؟ آپ جب ایک سائل کو اتنا عطا کر سکتے ہیں تو کیا میسم کو عطا نہیں کریں گے؟ میسم کیا چاہتے ہو؟ مولا کچھ نہیں چاہتا، جو راز آپ کے سینے میں سے ان میں سے 2-4 راز ہمیں سنا دیجئے، اپنے رازوں کا، اسرار کا ساتھی بنا دیجئے۔ وہ دن ہے اور پھر آج کا دن ہے۔ میسم بن گئے، علی کے راز کے ساتھی بن گئے۔ اور کیسے بنے علی کے راز کے ساتھی؟ ایک مرتبہ دیکھیں کتاب المزار میں، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مولا چلے، رات کی تاریکی تھی، مولا نکلے، ساتھ میں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ساتھ میں میسم بھی ہیں، صحرا کی طرف گئے۔ یا علی، سنیے عزیزان گرامی، مولا میسم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور دیکھیے مولا کے کچھ اصحاب وہ ہیں جنہیں اصحاب سر کہا جاتا ہے، یعنی جن سے مولا راز کی گفتگو کرتے تھے۔ کمیل، حضرت کمیل بھی انہی میں سے، میسم تمار، رشید حجری، حضرت محمد ابن ابی بکر، حضرت عمرو ابن حماقہ خزائی۔ ابھی تفصیلات انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آئیں گی۔ کمیل پہ جب گفتگو ہوگی اور حضرت عمرو ابن حماقہ خزائی پر ہوگی تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کچھ اصحاب وہ جنہیں اصحاب سر کہا جاتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہوتا تھا، بس وہ صحابی ہوتا تھا اور مولا کائنات ہوتے تھے، اور پھر راز کی باتیں ہوتی تھی۔ آپ اس منظر کو ذرا تصور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مولا میسم کے ساتھ جا رہے، ساتھ میسم میں مولا صحرا میں نکلے، ایک منزل پہ پہنچے، میسم کو روکا، ایک حلقہ بنایا میسم کے گرد۔ میسم سمجھ گیا کہ مجھے اب اسی دائرے کے اندر رہنا ہے۔ مولا چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب مولا تو چلے گئے مگر میسم کا دل ہے کہ بے چین ہے، زمانہ دشمن ہے، مولا تنہا گئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کہیں کچھ ہو گیا تو میرے دوست یار جو مولا کے ساتھی ہیں وہ مجھ سے کہیں گے کہ میسم تم تھے مولا کے ساتھ اور یہ ہو گیا۔ بہت دیر، لیکن کہتے ہیں کہ مولا نے دائرہ کھینچا ہے، مجھے اس دائرے سے باہر بھی نہیں جانا، لیکن دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا، دل بے چین، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کسی نے کوئی وار کر دیا، کوئی دنیا دشمن ہے، زمانہ مولا کا مخالف ہے، کچھ ہو گیا تو لوگ کہیں گے میسم تم تھے ساتھ میں، پھر ایسا ہو گیا۔ میسم برداشت نہیں کر پائے، بالآخر پیر دائرے سے باہر نکال ہی دیا۔ پہلا پیر باہر آیا، دوسرا باہر آیا۔ اب میسم علی، اب سنیے گا، ابھی فیصلہ مت کیجیے گا، علی کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ مولا نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑھا کھودا ہوا ہے اور ابو تراب سے باتیں کر رہے ہیں۔ علی کا سر گڑھے میں ہے اور مولا کائنات ابو تراب سے گفتگو کر رہے ہیں، ابو تراب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، پوری توجہ کے ساتھ ہمدن گوش ہو کے سنیے گا۔ ابو تراب سے باتیں کر رہے ہیں، ابو تراب سے باتیں کر رہے ہیں۔ میسم نے جب یہ منظر دیکھا، علی نے میسم کی آہٹ محسوس کی، پیچھے موڑے، میسم تم یہاں کیسے؟ فوراً میسم قدموں پہ گر گیا۔ مولا نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کیا کروں، دل بے چین تھا کہ زمانہ مخالف ہے، کہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مولا آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ مولا بھی مسکرائے، ہاں میسم ہم جانتے ہیں، اچھا چلو آپ آ ہی گئے ہو تو اٹھو۔ میسم اٹھے، کہا مولا بس اتنا بتا دیجئے یہ آپ کر کیا رہے تھے؟ یہ جو گڑھا کھود کے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب سنیے گا عزیزان گرامی، فی البدی میرے مولا نے 3 شعر پڑھے، وہ 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ 3 اشعار آپ کو سنانا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ نے ہمارے بڑے بھائی مولانا سمر حیدر واسطی سے حضرت ابو طالب کے اشعار سنے، امیر المحسنین کے اشعار سنے، اب آپ ذرا امیر المومنین کے اشعار سنیے۔ 3 شعر فی البدی میرے مولا نے وہیں پہ ارشاد فرمائے۔ پوری توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، تو میں وہ اشعار آپ کی خدمت میں سنیے گا عزیزان گرامی۔ میسم نے پوچھا مولا یہ آپ کیا
ہیں۔ مولا نے فی البدی 3 شعر کہے، میثم کی طرف دے کر کہا یا میثم وفی الصدر لبانات اذا ذاقا لہا صدری، وفی الصدر لبانات اذا ذاقا لہو صدری، اذا ذاقا لہا صدری نقدت الارض من کف وعبدیت لہا سری فمہما تنبت الارض فذاک النبت من بدری۔ اے میثم، علی کا سینہ رازوں سے بھرا ہوا ہے، علی کا سینہ اسرار سے بھرا ہوا ہے، اور جب اسرار کا یہ سمندر علی کے سینے میں موجیں مارتا ہے، میں جانتا ہوں کوئی نہیں ہے جو ان اسرار کو برداشت کر سکے۔ جب علی کے اسرار کا سمندر موجیں مارتا ہے تو میں صحرا میں آ جاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑھا کھودتا ہوں اور اپنے ان رازوں میں سے ایک راز سے پردے خاک کر دیتا ہوں، ایک راز، اب سنیے گا عزیزان گرامی، سے پردے خاک کر دیتا ہوں۔ پھر مولا نے کہا فَمَّهْمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ فَذَاكَ النَّبَتُ مِن بَدْرِي۔ اے میثم، جو سبزہ بھی زمین سے اگ رہا ہے، جو رزق بھی زمین سے نکل رہا ہے، یہ میرے اسی راز کا نتیجہ ہے جو میں نے سپرد خاک کیا ہے۔ جو رزق بھی اگ رہا ہے یہ میرے اسی راز کا نتیجہ ہے، اسی راز کا نتیجہ ہے، اسی راز کا نتیجہ۔ ارے کبھی سوچئے گا جن کا راز کائنات کا پالنہار ہو، جن کا راز کائنات کے رزق کی ضمانت ہو، وہ خود کیا ہوں گے؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے یہاں، آپ وزارت جامعہ میں پڑھتے ہیں کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم اللہ و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السمان تقع علی الارض اللہ باذنہ و بکم ینفذ الہم و یکشف الضر، کہ آپ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے خداوند عالم نے کائنات کی ابتدا کی ہے، اور جن کے ذریعے خداوند عالم کائنات کو ختم کرے گا، اور آپ ہی وہ ہستیاں جن کے ذریعے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، جن کے وسیلے سے جو ہے وہ ہمارے مصائب دور ہوتے ہیں، جن کے ذریعے خداوند عالم نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے، یعنی زمین تباہ و برباد نہیں ہو رہی۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں، آپ ہی وہ ہستی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دعائے عدیلہ میں ہم امام زمانہ کے لیے پڑھتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، انہی کے صدقے میں کائنات میں رزق بڑھتا ہے۔ چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی سے کہا تھا یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی اکرہها لک ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد علی ایدینا۔ اے ابو حمزہ طلوع آفتاب سے قبل مت سویا کرو، اس لیے کہ میں اسے تمہارے لیے مکروہ جانتا ہوں۔ ایک ہی حدیث میں ولایت تشریعی بھی ہے، ولایت تکوینی بھی ہے، سنیے۔ اس لیے اے ابو حمزہ طلوع آفتاب سے قبل مت سویا کرو، اس لیے کیونکہ میں اسے تمہارے لیے مکروہ جانتا ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد۔ اے ابو حمزہ، کیونکہ اللہ، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ کہاں سے تقسیم کرتا ہے؟ علی ایدینا، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے رزق تقسیم کرتا ہے، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے رزق تقسیم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم صرف اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے ان کے محتاج نہیں ہیں، ہم صرف اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے ان کے محتاج نہیں ہیں، ہم صرف اپنی عبادتوں کی مقبولیت کے لیے ان کے محتاج نہیں ہیں، ہم جو ایک ایک لقمہ کھا رہے ہیں اس ایک ایک لقمے کے لیے ان کے محتاج ہیں، ہم جو ایک ایک سانس لے رہے ہیں تو ایک ایک سانس کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ لوگ کہنے صاحب ہمیں علی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علی کی؟ ارے آپ کے اللہ میاں ہیں، علی کی ضرورت تو بس ایک ہی ذات کو نہیں ہے۔ ابھی کل آپ نے خدائے سخن میر انیس کے کچھ مصرے سنے، آج ان کے بھائی میر انس کے 4 مصرے سن لیجئے۔ میر انس فرماتے ہیں کہ خورشید فلک عکس کون علی کا محتاج نہیں ہے، کسے علی کی ضرورت نہیں ہے۔ میر انس فرماتے خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، آسمان میں جو سورج ہے نا وہ میرے مولا کے تاج میں جڑے ہوئے موتیوں میں سے ایک موتی کا عکس ہے۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے۔ ارے مریم سے سوا رتبہ ازواج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے ہوتا
اللہم صلی علی محمد۔ خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے، یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں، اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی مولا میثم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے میثم میرا سینہ رازوں سے بھرا ہوا ہے، جب اسرار کا یہ سمندر موجیں مارتا ہے تو میں ان رازوں میں سے ایک راز دفن کر دیتا ہوں، سپرد خاک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ایک جملہ ہے، یہ پورا مجمع اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ عنوان میں نے اس سے قبل ابھی عشر اولیٰ میں بھی میرا یہ عنوان تھا، لیکن وہاں پہ بھی یہ جملہ نہیں کہا کیونکہ پتہ ہے کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے۔ وہاں پہ بھی جملہ نہیں کہا، سب سے پہلے یہ بات یہاں جوہو کپاس واڑی میں ہونے جا رہی ہے، اور یہ کیمرے اور یہ مومنین اس بات کے گواہ ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ سب سے پہلے یہ بات یہیں پہ پڑھی گئی ہے، اور آج کے بعد چونکہ آن لائن جا رہا ہے کئی جگہ پڑھی جائے گی اور اشعار میں بھی نظم ہوں گی اور آپ سنیں گے بھی، لیکن یہ مجمع گواہی دے گا کہ سب سے پہلے جوہو کپاس واڑی بہشت زینب میں یہ بات پڑھی گئی ہے۔ علی کیا فرما رہے کہ میں اپنے راز کو کیوں دفن کرتا ہوں؟ اس لیے دفن کرتا ہوں تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو کچھ؟ جو علی ہوتا ہے وہ اپنے راز کو اس لیے دفن کرتا ہے تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے۔ اب مصائب کے باب سے فضائل کا گوشہ سنیے۔ جو علی ہوتا ہے وہ اپنے راز کو اس لیے سپرد خاک کرتا ہے تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے۔ جو علی ہوتا ہے وہ اپنے راز کو اس لیے سپرد خاک کرتا ہے تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے۔ اب سمجھ میں آیا کربلا کے میدان میں اتنے شہید تھے مگر حسین نے علی اصغر کو سپرد خاک کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ عبداللہ ہے، حسین ابا عبداللہ ہے، علی اصغر حسین کا راز ہے۔ عزیزان گرامی، جو علی ہوتا ہے وہ اپنے راز کو اس لیے سپرد خاک کرتا ہے تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے، زمین سے رزق اگتا رہے۔ اب قیامت تک جب کھانا کھائیے گا تو خدا کا شکریہ بھی ادا کیجئے گا، حسین کا شکریہ بھی ادا کیجئے گا، علی اصغر کا شکریہ بھی ادا کیجئے گا۔ اس لیے کیونکہ حدیث موجود ہے، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس کا شکریہ خالق بھی قبول نہیں کرتا۔ خالق بھی، اب سمجھ میں آیا حسین نے علی اصغر کو سپرد خاک کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ جو علی ہوتا ہے وہ اپنے راز کو اس لیے سپرد خاک کرتا ہے تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے۔ کربلا کے میدان میں حسین اپنے وقت کے علی تھے، علی اصغر حسین کا راز تھے۔ حسین نے اپنے راز علی اصغر کو اس لیے سپرد خاک کیا تاکہ قیامت تک کی سے اناج نکلتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح ہے، اگر سپرد خاک کرے گا علی اپنے راز کو اس لیے کرے گا تاکہ زمین والے بھوکے نہ مر جائیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بہت جلدی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، بہت جلدی۔ میثم ہے، اس منزل پر ہے کہ امیر المومنین نے علم المنایا علم البلایا تعلیم فرما دیا تھا، یعنی قیامت تک کون مرے گا، کیسے مرے گا، علی نے میثم کو سکھا دیا تھا۔ میثم خود گزرتے تھے، جب لوگوں کو دیکھتے تھے تو فلاں دن مرے گا، فلاں جگہ پہ مرے گا، فلاں شخص تیرا قاتل ہوگا۔ فرماتے تو مجھے میرے مولا نے بتایا، ہر بات کو مجھے میرے مولا نے بتایا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ بعض علماء نے واقع رجال کشی میں بھی اور بھی دیگر کتابوں میں ایک دن میثم تمار کی ملاقات حبیب ابن مظاہر سے ہوئی۔ ابھی سنیے گا، میں فضائل ہی میں ہوں اور ابھی مجھے میثم کی معراج بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ابھی سنیے گا۔ ابھی فضائل ہی چلیں گے، آج سیٹرڈے ہے، کل سنڈے ہے، تو ابھی فضائل ہی چلیں گے، تو 5-10 منٹ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تب بھی سن لیجیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، ایک دن میثم تمار کی ملاقات حبیب ابن مظاہر سے ہوئی، دونوں دکان پہ موجود تھے۔ میثم بھی علی کے چاہنے والے، اور دونوں کا تعلق کس گروہ سے کل عرض کیا تھا، اصفیاء کے، مولا کے اصحاب کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم اصفیاء، اولیاء، شرطۃ الخمیس اور خاصان علی۔ حبیب کا تعلق بھی اصفیاء سے ہے، میثم کا تعلق بھی اصفیاء سے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، حبیب اور میثم کی ملاقات ہوئی۔ میثم نے حبیب کو دیکھا، کہنے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ایک سرخ رنگ کے شخص کو جانتا ہوں، جسے فرزند رسول کی محبت میں، ان کی نصرت میں قتل کیا جائے گا۔
حبیب نے بھی میثم کو دیکھا، میں بھی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں۔ دیکھیے پہلے میثم کھجورے بیچتے تھے، بعد میں حضرت میثم خربوزے بیچنے لگے، تو اس وقت جہاں میں حبیب نے کہا کہ میں بھی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے جسے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے۔ لوگ وہاں حیران پریشان، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب ان کو وہ دیوانے ہی لگ رہے تھے، یہ کیسے دیوانے ہیں، یہ کیسے، یہ کیا، یہ مجنون ہے، دیوانے کیا ہیں یہ؟ ایک دوسرے کو موت کی خبر دے رہا ہے، دوسرا پہلے کو، اور دونوں کمال یہ ہے کہ دونوں مسکرا کے پورے مزے کے ساتھ وہ ان کو موت کی خبر دے رہے ہیں، یہ ان کو موت کی خبر دے دے کہ یہ شعار بھی، یہ طریقہ بھی آپ کو علی والوں میں ہی ملے گا کہ جہاں جب دنیا موت کا ذکر سنتی ہے تو چہرہ لٹک جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یہ علی والوں کا ہی خاصہ ہے کہ جب موت کا ذکر سنتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میثم مسکرا کے حبیب کو موت کی باتیں بتا رہے ہیں، حبیب مسکرا کے میثم کو ان کی موت، دونوں مسکرا کے مزے میں باتیں کر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، ارے یہ کیسے لوگ ہیں، موت کا ذکر اس مزے میں، اس طریقے سے موت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ان کو موت کی خبر سنا رہا ہے، یہ ان کو موت کی خبر سنا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، ہر علی والا جانتا ہے، یہی وجہ جو قرآن کہہ رہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ واقعاً سوائے علی والوں کے کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میثم سے لے کر حبیب تک، اور حبیب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، ہر یہ علی والوں کا ہی طریقہ ہے کہ جب موت کا ذکر سنتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، جب موت کا ذکر سنتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر علی والا اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ موت جب آنی ہوگی تب آئے گی، لیکن جب بھی آئے گی موت بعد میں آئے گی، ہمارا مولا پہلے آئے۔ یا سلام حیدری، اور بہت جلدی بات تمام کر رہا ہوں۔ ابھی حبیب میں اور میثم میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، لوگ ارے کیا دیوانے لوگ ہیں۔ جی یہ بھی ایک عجیب بات ہے، میثم سے لے کر بہلول تک علی والے دنیا کو دیوانے ہی نظر آتے ہیں۔ کیا دیوانے لوگ ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد وہاں رشید آئے، حضرت رشید حجری، ان کی شہادت بھی حضرت میثم میں تمار کی طرح، کوشش کروں گا کہ اسی عشرے میں ان کو بھی شامل کروں، ان کا بھی ذکر کروں، کیونکہ رشید کی ذات وہ ہے جن کے علم کو امام معصوم نے اپنے علم پہ دلیل بنا کے پیش کیا۔ یہ حضرت رشید حجری کا مقام ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، حبیب اور میثم میں بات، دونوں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد رشید آئے، لوگوں نے رشید سے کہا رشید تمہارے دو دوست یہاں کھڑے تھے۔ کون تھا؟ کہ ایک حبیب تھے، دوسرے میثم تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ایک جو ہے وہ میثم حبیب کو موت کی خبر سنا رہے تھے، حبیب میثم کو موت کی خبر سنا رہے تھے۔ رشید نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ حبیب کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے اور اسے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور حبیب کہہ رہے تھے کہ میں بھی ایک ایسے، میثم کہہ رہے تھے میں بھی ایک ایسے سرخ رنگ کے شخص کو جانتا ہوں جسے فرزند رسول کی نصرت میں قتل کیا جائے گا، ان کی محبت میں قتل کیا جائے گا۔ رشید نے جیسے ہی سنا فوراً کا خدا رحمت نازل کرے میرے بھائی میثم پر، وہ ایک بات بتانا بھول گیا تھا، جو حبیب کا سر لے کر آئے گا اسے اتنا انعام بھی دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اب تک تو وہ دو ہی تھے، اب یہ تیسرا رشید بھی چلے گا۔ ایک صلوات پڑھے میں عرض کروں پر محمد والا۔ مولا نے میثم کو علم المنایا علم البلایا، کون کب مرے گا کیسے، سب یہ تعلیم فرمایا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کے بارے میں بتایا تھا تو میثم کو میثم کے بارے میں بھی بتایا ہوگا۔ اور سنیے گا عزیزان گرامی، میثم مولا کے ساتھ ساتھ عمرو ابن حریث کے گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک چھوٹا سا پودا ہے، علی نے میثم کی طرف دیکھا، میثم یہی پودا ہوگا جب درخت بن جائے گا، اسی کے تختے پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اب سنیے گا پوری، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے میثم کی معراج پڑھنی ہے، بس بات 10 منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی ہے۔ اسی پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میثم نے کہا اچھا مولا یہی ہوگا؟ کہاں یہی ہے؟ کہا مولا کیسے قتل کیا جائے گا؟ مولا نے کہا میثم میں مفہوم نقل کر رہا ہوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جائیں گی، تمہارے پیر میں، ابھی سنیے گا میں باب فضائل میں ہوں، ضبط کر کے سنیے گا، تمہارے پیر میں میخیں گاڑی جائیں گی، میخیں جو ہے وہ گاڑی جائیں گی، اور اس کے تمہارا شکم چاک کیا جائے گا، تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ ابھی مولا بتا رہے ہیں، میثم سن رہے ہیں۔ ہم آپ ہوتے تو فوراً پلٹ کے کہتے مولا آپ تو مشکل کشا ہیں، ہم صبح شام ناد علی پڑھتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں مولا کوئی طریقہ بتا دیجئے،
کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی نماز بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ ہم اس وقت اس مصیبت سے بچ جائیں. لیکن میسم میسم ہے، میسم میسم ہے. میسم نے یہ نہیں کہا کہ مولا اس وقت بچوں گا کیسے، کوئی دعا کوئی وظیفہ کچھ بتا دیجئے کہ بچ جاؤں. میسم نے ایک سوال کیا اور قیامت کا سوال کیا، کہا مولا جب یہ سب ہوگا تو کیا میں دین پہ ثابت قدم تو رہوں گا؟ کیا میں آپ کی ولایت پہ ثابت قدم تو رہوں گا؟ آپ کی تو بڑا سخت مرحلہ ہے، ایسے مرحلے پہ 3 دنوں تک میں سولی پہ چڑھا رہوں گا، کیا میں اس وقت آپ کی محبت پہ ثابت قدم تو رہوں گا؟ مولا نے کہا ہاں میسم تم ہماری محبت پہ ثابت قدم رہو گے، میسم تم ہماری محبت پہ اب جملہ سنیے گا، ثابت قدم رہو گے. اور یاد رکھنا میسم وہاں پہ صبر کر لیا تو یہ علی تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ قیامت کے دن تم علی کے ساتھ علی میں ہوگے، قیامت کے دن تم علی کے ساتھ علی کے درجے میں ہوگے. میسم نے بھی کہا مولا اگر یہی بات ہے تو ایک زندگی کیا ہے، اگر خدا میسم کو 70 زندگیاں دے اور ہر بار میسم کو آپ کی محبت کے جرم میں سولی پہ چڑھایا جائے، میسم کے ہاتھ کاٹے جائیں، میسم کے پاؤں کاٹے جائیں، میسم کی زبان کاٹی جائے، تب بھی مولا زمانہ میسم کی زبان تو کاٹ سکتا ہے، دل سے علی کی محبت جدا نہیں کر سکتا. یا مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کشا علی. حیدری بہت جلدی سنیے عزیزان گرامی، بس بات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت جلدی سنیے عزیزان گرامی. مولا نے کہا یہی وہ پودا ہے، ایک دن تمہیں سولی دی جائے گی. وہ دن تھا کہ اگلے دن سے میسم پانی لے کے پہنچ گئے. دیکھیے کھجور کے درخت کو عموماً پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، مگر روز میسم پانی لے کے پہنچ رہے ہیں، اسے پانی دے رہے ہیں. اور عجیب جملہ کہہ رہے ہیں میسم، سنیے گا عزیزان گرامی. اس درخت کو پانی ڈالتے جاتے ہیں، کہتے رہتے ہیں تو میرے لیے پروان چڑھ رہا ہے، میں تیرے لیے پروان چڑھ رہا ہوں. جب بچے اس درخت کے قریب آتے تو میسم انہیں دور بھگاتے، بھاگو یہاں سے، ارے یہی تو وہ درخت ہے جس درخت کی بلندی سے میسم کو معراج پہ جانا ہے، جہاں سے میسم کو معراج ہونی ہے. سنیے گا عزیزان گرامی، میسم کا انداز طریقہ یہ ہے کہ عمرو ابن حریث جس کے گھر کے پاس سے درخت تھا، اسے ملتے ہیں تو کہتے ہیں عمرو ایک دن آئے گا جب میں تیرا پڑوسی بن کے آؤں گا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے پڑوسیوں والا برتاؤ کرنا. عمرو سوچتا تھا کہ میسم میرے پڑوس میں گھر لینے والے ہیں. وہ تو جب وقت آیا تو عمرو کو پتا چلا کہ میسم کس طریقے سے پڑوسی ہونے کی بات کر رہے تھے. میسم روز آ رہے ہیں، اسے پانی دے رہے، اور صرف پانی نہیں دے رہے. جب وہ درخت بڑا ہو گیا تو اب میسم مصلی لے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصلی لے کر آ رہے ہیں، اسی کی چھاؤں میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں حضرت میسم تمار کا آج روزہ ہے، وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں. روز میسم آ رہے ہیں. دیکھیے یہ عجیب بات ہے، میسم اس طریقے سے درخت کو کیوں پروان چڑھا رہے ہیں، جبکہ عموماً کھجور کے درخت کو یا بعض روایات میں بیری کے درخت کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. میسم پانی دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میسم کو علی کے کہے پہ یقین کتنا ہے. علی نے کہہ دیا ہے تو پھر مولا کا کہا پتھر کی لکیر ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر مولا کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. میسم وہ درخت پروان چڑھ رہا ہے. عزیزان گرامی ایک دن ایسا آیا، امام حسین کی ظاہری امامت کا زمانہ ہے، میسم تمار حج کے لیے جا رہے ہیں. سنیے گا، میسم تمار حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کیا، حج کر کے مدینہ پہنچے. ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر پہنچے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے. پردہ لگا ہوا تھا. ام المومنین جناب، اب سنیے گا عزیزان گرامی بہت جلدی میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. ام المومنین جناب ام سلمہ نے اپنی کنیز کے ہاتھوں ایک بڑی مہنگی خوشبو ہوتی ہے وہ حضرت میسم تمار کی خدمت میں تحفتاً ہدیہ کی. اور اس کے بعد جناب ام سلمہ نے ایک جملہ کہا، اے میسم
ام المومنین کا سلام قبول کرو، میں جانتی ہوں کہ تو علی کا لائق شاگرد ہے۔ اب جملہ سنیے گا، اے میثم ایسے کتنے مقامات آئے، ایسی کتنی ہی بار میں نے سنا ہے کہ رسول تنہائی میں علی سے تمہارے متعلق باتیں کر رہے تھے، رسول تنہائی میں علی سے تمہاری باتیں کر رہے تھے۔ ذرا سوچئے جو رسول اور علی کی گفتگو کا موضوع ہو، وہ میثم تمار، وہ میثم تمار کس کی سمجھ میں آئے گا؟ تنہائی میں رسول سے علی باتیں کر رہے، میثم کے متعلق باتیں کر رہے۔ میثم حج کر کے لوٹے، حج کر کے، وہ آخری ذی الحج کا مہینہ، حج کر کے لوٹے۔ ابن زیاد کا گزر ایک مرتبہ اسی درخت کے پاس سے ہوا، اس کا جو پرچم تھا وہ اس میں پھنسا اور پھٹ گیا۔ اس نے اس کو بدشگونی سمجھا، حکم دیا کہ درخت کاٹ دیا جائے۔ لوگوں نے سوچا میثم بڑا کہتے تھے کہ اس پہ سولی دی جائے گی، اب تو درخت کاٹ دیا جا رہا ہے، درخت جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے سولی دی جائے گی؟ جیسے حضرت صالح ابن میثم تمار، جناب میثم تمار کے بیٹے، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا، بہت جلدی بات تمام کر رہا ہوں۔ وہ روایت کرتے کہتے میں اپنے بابا کے پاس آئے، بابا وہ درخت تو کاٹ دیا گیا جس درخت کے نیچے آپ نمازیں پڑھتے تھے۔ میثم نے کہا صرف کاٹا نہیں گیا ہے، اسے کاٹنے کے بعد اس کے 4 تختے بنیں گے۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، میثم نے صالح کی طرف دیکھا، صالح ابن میثم تمار کی طرف دیکھا، کہا میرے لال ایک کیل لو، ایک میخ لو، اس پر میرا نام لکھو اور میرے والد کا نام لکھو، میثم ابن یحییٰ لکھو، میرا نام لکھو اور اور پھر بتایا نہیں کہ کون سے تختے میں، کہہ دیا جاؤ صالح ایک کیل لو، ایک میخ لو، اس پر میرا نام لکھو اور میرے والد کا نام لکھو، ان چاروں میں سے کسی میں بھی جا کر وہ کیل پیوست کر دو۔ بتایا نہیں کہ 4 تختوں میں سے کس تختے میں پیوست کرنی ہے۔ حضرت صالح کہتے ہیں جب بابا کو سولی دی گئی میں نے دیکھا وہی تختہ تھا جس تختے پر میں نے میثم کے نام کی میت گاڑی تھی، جس پر میثم، اب سنیے کیا ہے میثم، کیا ہے میثم؟ نیچے بہرحال عزیزان گرامی میثم کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے میثم کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالا۔ وہاں بھی میثم کی جو ہے وہ مختار سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جب ابن زیاد مختار کو قتل کروانا چاہ رہا تھا تو مختار سے میثم نے کہا کہ مختار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے مولا نے بتایا کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تو ابن زیاد کے سر کو ٹھوکر نہیں مار لے گا، اس کو ٹھوکر نہیں مار لے گا۔ عزیزان قید خانے میں مختار اور میثم میں باتیں ہو رہی ہیں، مختار کو اطمینان ہے کہ میثم نے کہا ہے علی کی باتیں سنائی ہیں، میں آج قتل نہیں کیا جاؤں گا۔ بہرحال عزیزان گرامی بس آخری جملے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، میثم کو قید خانے سے باہر نکالا گیا، میثم کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے میثم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا میثم علی سے برات کرو۔ میثم نے کہا مر جاؤں گا، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو کے بس آخری مرحلہ گفتگو تمام ہے، مر جاؤں گا مگر اپنے مولا سے اظہار برات نہیں کرو گے۔ اچھا میثم اگر نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کٹواؤں گا۔ میثم نے جھوم کے کہا میرا مولا سچا، پیروں کو کٹواؤں گا۔ میثم نے جھوم کے کہا میرا مولا سچا۔ دیکھیے خدا کرے جس وجد میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میثم کا موضوع ہی ایسا، آپ بھی اسی وجد میں سنیں، بس بات تمام ہو رہی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کو کٹواؤں گا، میثم مسکرا کے کہہ رہے میرا مولا سچا۔ تمہارے پیروں کو کٹواؤں گا، میثم مسکرا کے کہہ رہے میرا مولا سچا۔ تمہارے شکم کو چاک کروں گا، میثم مسکرا کے کہہ رہے میرا مولا سچا۔ پھر کہتا تمہاری زبان کاٹوں گا، میثم مسکرا کے کہہ رہے میرا مولا سچا۔ ایک مرتبہ دیکھا دیکھ کیا کہا ہے تیرے مولا نے؟ میثم نے ابن زیاد کی طرف دیکھ کر کہا مجھے میرا مولا نے بتایا ہے کہ ایک بد کردار ماں کا بیٹا میرے ہاتھوں کو کٹوائے گا، میرے پیروں کو کٹوائے گا، میرے شکم کو چاک کرے گا، میری زبان کو کاٹے گا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا چل اگر یہی بات، اس نے تو بہت بڑی جسارت کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش بھی نہیں کر سکتا، اس کا میں وہ بات نہیں پیش کر سکتا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہی بات ہے تو سب کروں گا، تمہارے ہاتھ بھی کٹواؤں گا، تمہارے پیر بھی کٹواؤں گا، تمہیں سولی پہ بھی چڑھاؤں گا، لیکن تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ تمہاری علی کو غلط ثابت کرنا ہے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، تمہاری زبان نہیں کٹواؤں گا۔ میثم نے مسکرا کے کہا اگر کر پانا، خدا کے لیے اگر کر پانا تو کر لینا، اگر کر پانا تو کر لینا۔ لیجئے میثم کو سولی کی طرف، جیسا میثم نے کہا تھا 9 لوگوں کو سولی دی جائے گی، سب سے چھوٹا تختہ میثم کا ہوگا، سب سے چھوٹا تختہ میثم کا تھا۔ وہ 4 تختے اسی درخت سے بنے تھے جس درخت کو میثم پانی دیا کرتے تھے۔ صالح قریب آئے، اسی تختے پہ میثم کے نام کی میخ ہے جو ہے انہوں نے اس تختے میں پیوست کی تھی۔ میثم کو سولی دی گئی۔ ہمارے آپ کے جنرل
جنرل جو تصور ہے کہ سولی کا مطلب ہوتا ہے پھانسی، جو گلے میں رسی، لیکن یہ معاملہ نہیں تھا اس زمانے میں. ہاتھوں میں جو ہے وہ میخیں گاڑی جاتی تھی، پیر میں میخیں گاڑی جاتی تھی، اور پھر اس طریقے سے سولی دی جاتی تھی. میثم کو ادھر سولی پہ بلند کیا گیا. اس نے کہا تھا سولی دوں گا، سب کروں گا، زبان نہیں کاٹوں گا. علی کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا ہے. میثم نے کہا او کوفے والو، جسے علی کی غیر معروف حدیثیں سننی ہے، جسے علی کی غیر معروف حدیثیں سننی ہے، وہ آئے. آج میثم فراز دار کو منبر بنا کے علی کی غیر معروف حدیثیں سنائے گا، علی کی غیر معروف حدیثیں سنائے گا. مجھے جو مصرے بہت زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک یہ 4 مصرے ہیں کہ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی اذان دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آؤ جسے علی کی غیر معروف. اب صرف یہیں پہ نہیں رکے بلکہ پڑھ کے کہا جسے قیامت تک کے واقعات پوچھنے ہیں، ابھی بھی وقت ہے میثم سے پوچھ لو. صرف یہیں پہ نہیں رکے، صرف یہیں پہ نہیں رکے بلکہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ زبان سے نہیں کرنا چاہیے، وہ اعمال سے کرنا چاہیے، اس سے کرنا، زبان سے نہیں کرنا چاہیے، زبان سے نہیں کہنا چاہیے. میثم وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جو زبان کاٹی جانے والی اسی زبان سے کہہ رہی ہے. جو بنی امیہ اس وقت حکومت میں ہے، میثم سے سنو کل کیا تھے، آج کیا ہیں، کل انہیں کیا ہونا ہے. آؤ میثم سے سنو. جو زبان میثم تمار کی کاٹی گئی ہے، اس زبان سے میثم صرف تولا نہیں کر رہے تھے، یہ وہی زبان تھی جس سے فراز دار سے میثم تولا بھی کر رہے تھے، تورا بھی کر رہے تھے. یا علی، آؤ جسے علی کی غیر معروف حدیثیں سننی ہو وہ آ جائے، میثم سنائے گا، بتا رہے کیا ہونے والا ہے آنے والے وقت میں. اور پھر کہہ رہی ہے بنی امیہ جو اس وقت جو ہے وہ مسند نشین ہے، جو اس وقت تخت پہ بیٹھے ہوئے، کل کیا تھے، آج کیا ہیں، کل کیا ہوں گے. عجیب منظر تھا. 3 دنوں تک میثم نے تبلیغ کی ہے سولی پر، دار کی بلندی سے. دیکھیے دار کی بلندی، آپ سوچئے اس کو ٹھنڈے دماغ سے. یعنی انسان سولی پر لٹک رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں، پیر میں میخیں گڑی ہوئی ہیں، خون نکل رہا ہے. ایسے وقت میں میثم حدیثیں سنا رہے ہیں، میثم فضائل سنا رہے ہیں. ایسے وقت میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا. میثم دار کی بلندی سے پیغام دے رہے، دیکھو ایسے وقت میں جب غلام، ایسا وقت جب غلام کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا تو رسول کے دماغ پہ کیسے اثر کر سکتا ہے. جب میثم کی زبان پہ ہذیان نہیں ہے، مولا کے فضائل ہے. ہاں عزیزان گرامی، میثم کہہ رہے جسے سننا ہو 3 دنوں تک سنائے. میثم نے. عمرو ابن حریث دوڑتا ہوا پہنچا ابن زیاد کے پاس اور کہتا ہے امیر جلدی میثم کی زبان بند کراؤ، جلدی کچھ کرو. اس نے جلاد بھیجا، ہاتھ پہلے کاٹے، اور میثم جھوم کے کہہ رہے ہاں میرا مولا سچا، دیکھو میرے ہاتھ کٹ گئے. آپ اس بات کو ذرا تصور کیجئے، میرا ہاتھ کٹنے پر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے مولا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. پیر کاٹے گا، ہاں میرا مولا سچا، دیکھو میرے پیر کٹ گئے. شکم چاک کیا گیا. اس وقت بھی حضرت میثم کی زبان چل رہی تھی اور میثم فضائل پڑھ رہے تھے. اس منزل پر عمرو ابن حریث نے کہا کہ جو ہے جلدی اس کی زبان بند کرو، جلدی اس کی زبان بند کرو، نہیں تو جو ہے وہ تختہ الٹ جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، کوفے میں قیامت آ جائے گی. ابن زیاد نے جلاد کو بھیجا. سنیے گا آخری جملہ، بات تمام ہو گئی. جلاد کو بھیجا، جلاد قریب آیا، میثم کے قریب آیا. میثم دار پر ہے. میثم نے دیکھا کیا کرنے آیا ہے، کیا کرنے. اس نے کہا زبان کاٹنے آیا ہوں، زبان کاٹنے آیا ہوں، زبان کاٹنے آیا ہوں. میثم مسکرائے، زبان کاٹنے آیا، بڑا آیا تھا میرے مولا کے قول کو غلط ثابت کرنے والا. کہا ذرا قریب آنا. میثم کے قریب آؤ. جلاد قریب آیا. میثم نے کہا تھوڑا اور قریب آؤ. جلاد تھوڑا اور قریب آیا. جتنی طاقت بچی تھی میثم نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا، اپنے دہن میں لعاب جمع کیا. لعاب کو ایک مرتبہ جلاد کے منہ کی طرف پھینکا اور پھر پھینک کے کہا اپنے امیر کو میثم کا یہ تحفہ دے دینا، میثم کا یہ تحفہ دے دینا، میثم کا یہ تحفہ دے دینا، اور اس سے کہہ دینا میثم بھی سچا ہے، میثم کا مولا بھی سچا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا امیر بھی جھوٹا.
تو بھی جھوٹا ہے، تیرا امیر بھی جھوٹا ہے۔ کیا مقام پایا ہے میثم نے۔ حدیث حواری انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گی۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے۔ روز محشر منادی ندا دے گا رسول کے حواری کہاں، تو سلمان، ابو ذر، مقداد کھڑے ہوں گے۔ پھر منادی ندا دے گا کہ امیر المومن رسول خدا کے وسیع کے حواری کہاں، تو 4 ہستیاں کھڑی ہوں گی۔ سب سے پہلے حضرت عمرو ابن حمق خزاعی، ان کے بعد میثم تمار، ان کے بعد حضرت محمد ابن ابی بکر، اور ان کے بعد اویس قرنی۔ میثم نے وہ مرتبہ حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت میثم کی تاریخ شہادت میں کہ میثم امام حسین کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے قتل ہوئے، یعنی اگر 2 محرم کو مولا حسین کربلا میں داخل ہوئے ہیں تو 22 یا 23 ذی الحجہ 29 یا 30 کے چاند کے حساب سے حضرت میثم تمار کی تاریخ شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کے آپ بہترین انداز میں سن رہے ہیں۔ یہ عنوان بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے، ایک کتاب میں ظاہر سی بات ہے ساری باتیں بھی نہیں ملتی، اور آپ بھی بہت خوبصورتی سے سن رہے ہیں۔ آج آپ نے حضرت میثم تمار کے متعلق سنا، کل انشاءاللہ امیر المومنین کے ایسے ایک بہت جلیل القدر صحابی جن کا نام ہماری جو ہے وہ ہمارے جذبہ ایمانی میں اضافہ کرتا ہے، حضرت مالک اشتر، امیر المومنین کے کمانڈر ان چیف، ان کے متعلق کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ وقت سے تشریف لے آئیے گا۔ ہم بھی آج کل وعدے کے برخلاف وقت سے تجاوز کر چکے، لیکن کیا کریں، بہرحال وقت موضوع ہی ایسا تھا اور سیٹرڈے بھی ہے، اور بہرحال اس لیے جو ہے وہ بات تھوڑا آگے بڑھ گئی۔ انشاءاللہ کوشش پوری رہے گی کہ وقت کے اندر ہی گفتگو تمام ہو۔ بہرحال عزیزان گرامی، میثم شہید ہو گئے، لیکن تنہا میثم شہید نہیں ہوئے۔ میثم جانتے تھے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان میں سے کون کون شہید ہونے والا ہے۔ وہ گفتگو یاد رکھیے گا، میثم اور حبیب ابن مظاہر کے درمیان کی گفتگو۔ حبیب میثم کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آج میثم شہید ہوئے ہیں 22 یا 23 ذی الحجہ کو، کچھ دنوں بعد حبیب کو شہید ہونا ہے۔ میثم حبیب کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ کل میں نے حضرت جون کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے جب قمبر کا ذکر تھا، کیونکہ اصحاب کا موضوع ہے، لہٰذا آج چاہتا ہوں کہ میثم کے اسی دوست، رجل فقیہ، مرد فقیہ، حضرت حبیب ابن مظاہر کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حبیب حسین ایک طرف تمام اصحاب سے کہہ رہے ہیں بیعت اٹھا رہا ہوں، چلے جاؤ، جنت چاہیے تو جنت کا بھی ذمہ دار ہوں، لیکن وہی حسین ہے جب شہزادی زینب نے دیکھا نا کہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، ایک سوال کیا، بھیا کیا آپ کا کوئی نہیں ہے جسے آپ بلائیں؟ حسین نے خط لکھا، جسے حسین خط لکھ کے بلائے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام گزر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا، اس سے خاص طریقے سے اسے پیار کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ آپ اس سے ایسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب میرا حسین چلتا ہے نا تو یہ پیچھے پیچھے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حبیب۔ بعض علماء نے لکھا یہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ حسین سے ایسی دوستی اور اس طریقے سے نبھایا ہے حبیب نے، اس طریقے سے حق وفا ادا کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت حضرت حبیب شہید ہوئے ہیں نا، بہت سخت مسائب حضرت حبیب کے اگر واقعاً پڑھ دیے جائیں۔ 2 لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہہ رہا تھا میں نے حبیب کو مارا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے حبیب کو مارا ہے۔ جانتے سمجھوتا کس بات پر ہوا؟ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو حبیب کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے لے جانا، پورے راستے لے جانا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے حبیب کا سر مجھے دے دو۔ اب جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے، سنیں گے اس نے کیا کیا۔ اس نے حبیب کا سر لیا، لے کر کیا کیا، اپنے گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر باندھا۔ اور جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی پڑھا، گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر باندھا اور یزیدیوں کے خیموں کی طرف آگے بڑھا، اور تمام پورے خیموں میں، پورے تمام اس علاقے میں
اس گھوڑے کو دوڑاتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا دیکھ لو میں نے حبیب کو مارا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا۔ حبیب کا سر، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا حضرت حبیب آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، لیکن کچھ وقت کے لیے صرف کربلا کے میدان میں، لیکن ذرا آئیے شام و کوفہ کے بازار میں آئیے، ایک سر ہے جو مسلسل گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا، یہ کس کا سر ہے؟ یہ ہمارے آقا ابو الفضل عباس کا سر ہے۔ اس طریقے سے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے کہ گھوڑا جیسے جیسے دوڑتا ہے، اجرکم اللہ، عباس کے سر کو اتنی اذیت ہوتی ہے، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی لیجئے، حبیب کو قتل کر دیا گیا، حبیب کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ صاحب نفس المحموم لکھتے ہیں کہ جس وقت حبیب کا سر لے کے جب یہ فوج کوفے میں آئی ہے، کوفے میں داخل ہوئی ہے، کوفہ حبیب کا شہر ہے، کوفہ حبیب کا گھر ہے، کوفے میں حبیب رہا کرتے تھے، حبیب کے گھر والے کوفے میں۔ حضرت حبیب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، ابھی سن بلوغ میں داخل ہوا تھا، ابھی نوجوان ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، جب جوان بیٹے نے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، اب جو رونے کے لیے آئے، جو پرسے کے لیے مجلس تمام ہو گئی، جب کڑیل جوان بیٹے نے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا تو قاسم برداشت نہیں کر پائے، اس شخص کے پاس آئے جس کے پاس وہ نیزہ تھا جس پر حبیب کا سر بلند تھا، قریب آ کے کہتا ہوں بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، تو نے اسے قتل کیا ہے جو تجھ سے بہتر تھا، ارے تجھے حیا نہیں آتی، جوان بیٹے کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر لے کر آیا ہے، جوان بیٹے کے سامنے باپ کا سر نوکے نیزہ میں بلند کر رہا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے قاسم ابن حبیب، چند لمحوں کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے۔ ذرا دیکھیے، ایک جوان بیٹا ہے جس کی نظروں کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند، ہائے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لگ۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من عوانہ وانصارہ ماتم حسین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ مرحوم علی مہدی ابن الطاف حسین، عزادار حسین ابن الطاف حسین، دلشاد حسین ابن ارشاد حسین کی ارواح کو سال فرما۔